بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تیری عبادت کرتے ہیں اور اللہ تیرے سے مدد مانگتے ہیں. آج میں اپنے سارے پاکستانیوں کو ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ صرف 24 گھنٹے کے نوٹس میں میری کال پہ سارے پاکستان کے بڑے شہروں میں اسی طرح میرے باشعور قوم کے لوگ آج ایک حقیقی آزادی کی تحریک پہ نکلے. میں ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں. یا سامنے خاموشی 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 ایک خاموشی. اور دیکھیں ہماری سارے تحریک انصاف کے جلسوں میں خواتین آتی ہیں, سارے جلسوں میں آتی ہے اور سارے میرے نوجوانوں کی ذمہ داری ہے کہ ان کا پوری طرح دھیان رکھا جائے. اب خاموشی سے آپ نے آج میری بات سننی ہے. اب یہ خاموشی خاموشی دیکھیں, جب چنگیز خان دنیا میں فتح کرنے کے لیے نکلا تو وہ یہ کرتا تھا کہ جب ایک شہر کو فتح کرتا تھا تو وہ اس کے بعد لوگوں کی گردنیں کاٹ کے ان کی کھوپڑیوں کو ایک پہاڑی بناتا تھا اور پھر تھوڑے سے لوگوں کو وہ ظلم دکھا کے ان کو چھوڑ دیتا تھا. وہ چاروں طرف چلے جاتے تھے اور وہ سب دنیا کو چنگیز خان کی دہشت بتاتے تھے اور اس کے نتیجے میں بہت شہر لڑے بغیر ہی ہاتھ کھڑا کر دیتے تھے. جب اس کی دہشت کا خوف لوگوں میں آتا تھا لڑے بغیر ہی لوگ ہاتھ کھڑے کر دیتے تھے. ساری دنیا پہ چھا گیا وہ, چپ, ساری دنیا میں چھا گیا. اس نے اپنے دور میں 3 کروڑ مسلمانوں کا قتل کیا. مسلمان اپنے عروج پہ تھے. میں یہ آج آپ کو کیوں بتا رہا ہوں کہ اس وقت بھی پاکستان میں لوگوں کے اوپر دہشت پھیلائی جا رہی ہے غلام بنانے کے لیے. یہ غور سے سنیں میری بات. یہ جو شہباز گل سے ہوا یہ اس لیے نہیں ہوا کہ اس نے کہا کیا. جو اس نے کہا اس سے بہت زیادہ نواز شریف, شہباز تو خیر بوٹ پالش کرتا رہتا ہے. نواز شریف, آصف زرداری, مریم, خواجہ آصف, فضل الرحمان ڈیزل, ان سب نے اس سے بہت زیادہ ایسی باتیں کی کہ واقعی فوج کے ادارے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی. تو اس لیے شہباز گل کو نہیں پکڑا کہ اس نے کہا کیا تھا. اس کو اس لیے پکڑا, اس کے اوپر تشدد کیا. کوئی بھی پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق نہیں چلے. انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ ہم پاکستان کے قانون سے اوپر ہیں,
ہم جو چاہے کر سکتے ہیں. ڈرانے کی کوشش کی کہ سب دیکھ کے ڈرے کہ اگر شہباز گل کو اس طرح تشدد کر کے اس کو ذہنی طور پہ اگر اس کو توڑ سکتے ہیں تو وہ کسی سے بھی یہ کر سکتے ہیں. تو میرے پاکستانیوں، یہ آپ کے لیے ایک فیصلہ کن وقت ہے. میں نے آج آپ کو دو وجہ سے یہاں بلایا. ایک کہ جو شہباز گل سے انہوں نے کیا اور کر رہے ہیں، اور دوسرا عوام کی آزاد آوازوں کو بند کرنے کے لیے جو انہوں نے سب سے مقبول چینل ARY اس کو بند کیا. اس لیے نہیں بند کیا، اس لیے بند نہیں کیا کہ ARY نے کوئی غلطی کی. اس کو بھی اس لیے بند کیا کہ وہ سچ دکھا رہا تھا. وہ ہمارا موقف، میرا موقف، عوام کا موقف وہ پبلک کے سامنے لے کے آ رہا تھا، اس لیے اس کو بند کیا. اور باقی چینلز کو خوف پھیلایا کہ اگر تم لائن میں نہ آ گئے تو اسی طرح تمہیں بھی بند کریں گے اور نقصان پہنچائیں گے. تو میرے پاکستانیوں، میں آج اس لیے آپ کو صرف 24 گھنٹے نوٹس میں آپ سب کو بلایا. یہ بڑا اہم وقت ہے پاکستان میں، فیصلہ کن وقت ہے، ڈیفائننگ مومنٹ ہے. یہ ایسا وقت ہے کہ اگر ہم اس خوف کے بت کے سامنے جھک گئے، ہمارے سامنے غلامی ہے. ہمیشہ دنیا کی تاریخ میں فرعون اور ڈکٹیٹرز اور بادشاہ وہ لوگوں کو غلام بناتے تھے خوف کے اوپر. وہ لوگوں کو غلام بناتے تھے میڈیا کا، لوگوں کی آوازیں بند کر کے وہ لوگوں کو پر قابو پا جاتے تھے، لوگوں کی تنقید ختم کر کے اس طرح عوام غلام بن جاتی. تو آج ہم سب نے سب سے پہلی چیز کہ ہم سب نے اس ظلم کا مقابلہ کرنا ہے. اور پہلی دفعہ اپنی 26 سال کی سیاست میں پہلی دفعہ ایک زندہ قوم دیکھ رہا ہوں پاکستانیوں کو. پہلی دفعہ ایک سوئی ہوئی قوم جاگ رہی ہے. علامہ اقبال سوئے ہوئے مسلمانوں کو، غلام مسلمانوں کو مسلسل کئی سالوں سے اپنی شاعری سے جگانے کی کوشش کی، مسلمانوں کی غیرت کو جگانے کی کوشش کی. انہوں نے مسلمانوں کی خودداری کو جگانے کی کوشش کی. آج بھی وہی دور ہے. ہم انگریز سے تو آزاد ہو گئے، لیکن جو آج ان چوروں کو اوپر بٹھایا ایک بیرونی سازش کے تحت، اور اس کے بعد ان کو ہمارے اوپر مسلط کر رہے ہیں خوف پھیلا کے. 25 میں کبھی یہ قوم بھولے گی نہیں. پرامن احتجاج تھا یہاں ڈی چوک کی طرف، لوگ، فیملیز، بچے ایک پرامن احتجاج کر رہے تھے، اور اس پرامن احتجاج کو جس دہشت گردی سے دہشت پھیلائی گئی، سامنے نظر آ رہا ہے رینجرز کو اور پولیس کو، عورتیں، بچے، فیملیز ہیں، ان کے اوپر جس دردی سے انہوں نے
शेलिंग की, सिर्फ एक मकसद था कि इन चोरों को हम किसी तरह, इन चोरों को जो हमारे ऊपर मुसल्लत किया, हम किसी तरह तस्लीम कर लें। सब सुन लो, ये चोरों को, जो चोरों का टोला है, जो थ्री स्टूडेंट्स हैं, जो बाहर भगोड़ा बैठा है, आज सब सुन लो, ये कौम जाग गई है, बेदार हो गई है, शऊर आ गया। आप जो मर्जी कर लें, जितना मर्जी खौफ फैलाने की कोशिश करें, मीडिया को डराएं, सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट को उठा लें, उनको धमकियां दें, उनके ऊपर एक्शन लेने से उनको डराएं। ये मैं आज चैलेंज करता हूं आपको। जो मर्जी आप कर लें, जो मर्जी आप करें, आप ये अवाम के समुंदर को, जो आजादी चाहता है, आप नहीं रोक सकते। शहबाज गिल ने जिस तरह उसको उठाया, 2 दिन जो तशद्दुद किया, और फिर एक आदमी को इस तरह उन्होंने रखा जिस तरह पता नहीं कितना बड़ा मुल्क का कोई गद्दार पकड़ा। शर्म करो। आईजी इस्लामाबाद, आईजी तुम और डीआईजी, तुम्हें तो हमने नहीं छोड़ना, तुम्हारे ऊपर केस करना हमने। और मैजिस्ट्रेट साहिबा जेबा, आप भी तैयार हो जाएं, आपके ऊपर भी हम एक्शन लेंगे। आप सबको शर्म आनी चाहिए कि एक आदमी को, जिसको उस चीज के ऊपर जो तशद्दुद किया, अगर क्या कमजोरी को एक कमजोर आदमी मिला, उसी को अपनी करना था, फजल रहमान से जान जाती है। और लाइफ सपोर्ट मशीन वाला ख्वाजा आसिफ, जो कहते हैं हमें तो अमेरिका के जूते पॉलिश करने चाहिए क्योंकि हम लाइफ सपोर्ट मशीन पे हैं। दोस्तियों की वजह से वो जो मर्जी कह दे, उसके ऊपर कुछ नहीं करना। फिक्र ना करो, हम केस करने लगे हैं इनके ऊपर। हम, अगर गिल के ऊपर केस हो सकता है तो ये सारे फजलू के ऊपर, नवाज शरीफ के ऊपर, राना सनाउल्लाह, इन सब के ऊपर हम केस करने लगे हैं। क्योंकि मेरे पाकिस्तानियों, सुन लो मेरी बात, कौम आजाद होती है इंसाफ से, रूल ऑफ लॉ से। जब कानून की हुक्मरानी होती है, तब एक कौम को हुकूक मिलते हैं और वो आजाद होते हैं। कभी कोई कौम इस तरह के, जो इन्होंने खौफजदा करके लोगों को गुलाम बनाने की कोशिश की, कभी कौम कोई बड़े काम नहीं करती। परवाज तो उस कौम की होती है जो आजाद होती है, जिसके लोग आजाद होते हैं और इंसाफ आजाद करता है। और हमारी जंग आइन की बालादस्ती, रूल ऑफ लॉ, ये है हमारी जंग। जो गिल से इन्होंने किया, इन्होंने कानून की बालादस्ती की धज्जियां उड़ा दी। मैंने आज अपने वकीलों को मिला हूं। हम इंशाल्लाह आईजी, डीआईजी पे केस, इस खातून के ऊपर केस, जो मैजिस्ट्रेट जिसने रिमांड दे दी उसको,
پتا تھا کہ ظلم ہوا اس کے اوپر، پتا تھا، پھر اس کے باوجود اس نے اس کو بیل نہیں دی. اور اس کے علاوہ ہم سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں، اور میں بڑے ادب سے اپنے سپریم کورٹ کو کہتا ہوں کہ ساری قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے. آپ کی ذمہ داری ہے رول آف لا کو اپہولڈ کرنا، آئین اور قانون کی حکمرانی آپ کا کام ہے امپلیمنٹ کرنا. یہ جو ہوا ہے یا یہ صرف اور صرف طاقتور نے دکھایا کہ وہ قانون سے اوپر ہے. اور میں نے جب اسلام آباد پولیس سے پوچھا، میں نے کہا بتاؤ یہ تم نے کیا کیا؟ آگے سے جواب دیتا جی ہم نے کچھ نہیں کیا، ہمیں پیچھے سے بوٹ لگا تھا. اس کے علاوہ ہم نے جب سی سی پی او لاہور اور ڈی آئی جی پنجاب ان کے اوپر 25 مئی کو جو انہوں نے ظلم کیا تھا، فیملیز کے گھروں میں 3 بجے چلے گئے، عورتیں بچے ان کو خوف زدہ کیا، تو جب ہم نے ان کے اوپر ایکشن لینا تھا، کیسز کرنے تھے، تو ہمارے وہاں لوگ ڈر گئے، کہتے جی وہ ادھر سے ٹیلی فون آ گیا کہ ان کو نہ ہاتھ لگاؤ. پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان F9 پارک میں احتجاجی جلسے سے خطاب کریں. اس موقع پر انہوں نے کہا کہ آج پاکستان میں لوگوں کو غلام بنانے کے لیے دہشت پھیلائی جا رہی ہے. شہباز گل کو ان کی باتوں پر نہیں پکڑا گیا بلکہ خوف پھیلانے کے لیے پکڑا گیا ہے. 2 دن تک ان پر قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بدترین تشدد ہوا اور شہباز گل کو ایسے رکھا گیا ہے جیسے پتہ نہیں ملک کے کسی بڑے غدار کو پکڑ لیا گیا ہو. ساتھ ہی ساتھ عمران خان نے کہا کہ آئی جی اور ڈی آئی جی اسلام آباد پر کیس کریں گے، نہیں چھوڑیں گے. ہمیں تو کہا گیا کہ جی ہم تو نیوٹرل ہیں، باہر کی اگر سازش ہوئی تھی تو ہم نے تو پیچھے ہٹ گئے تھے. بسم اللہ کہ ماشاءاللہ آپ ہماری جو ایجنسی ہے، اور میں جانتا ہوں کہ ہماری ایجنسی دنیا میں طاقتور بہترین ایجنسیز ہیں، تو آپ کو تو پتہ چل گیا ہوگا سازش کا. چلے لیکن آپ نے فیصلہ کیا تھا ہم پیچھے بیٹھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی. لیکن اب کیا ہو رہا ہے؟ اب تو جس کو کہیں جو ظلم کرتا ہے، پنجاب میں ہم نے جب ان سے پوچھا وہ کہتے جی ہمیں تو جی پیچھے سے حکم آیا تھا. ادھر اب اسلام آباد پولیس کہتی ہے نہیں جی ہم نے تو کیا ہی کچھ نہیں. تو میں سوال آج پوچھ رہا ہوں، میں اپنے نیوٹرلز کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ ملک کا مسئلہ ہے، یہ پاکستان کا مسئلہ ہے. آپ کے لیے بڑا ضروری ہے کہ عوام کے ساتھ کھڑے ہو، انصاف کے ساتھ کھڑے ہو، پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو، یہ چوروں کے ساتھ نہ کھڑے ہو. آپ کے جذبات محسوس کرنا چاہتا ہوں. ہاتھ نظر آئیں گے تو پتہ لگے گا امید ہماری کہاں ہے، کس سے ہے. اور میں آپ ARY کی بات کرنا چاہتا ہوں. یہ جو دباؤ میڈیا پہ ڈالا جا رہا ہے، کبھی اس طرح کا پریشر میڈیا پہ نہیں پڑا. ہمیں جب ہم پاور سے نکلے میڈیا کا بلیک آؤٹ ہو گیا. جو اگلے دن 10 اپریل کو جو پبلک سڑکوں پہ نکلی، میڈیا کا سارا بلیک آؤٹ تھا، کچھ بھی نہیں تھا میڈیا پہ. وہ تو رات کو سوشل میڈیا اور سوشل میڈیا زندہ باد. نوجوان ہمارے سوشل میڈیا کے، میں تو آپ کو خاص سلام پیش کرتا ہوں. سوشل میڈیا پہ آنا شروع ہو گیا کہ عوام سڑکوں پہ، اور پھر پہلی چینل جس نے عوام دکھائی وہ ARY تھا. اس کے بعد ARY کے اوپر پورا زور.
جو پاکستان کے اینکر جن کی سب سے زیادہ ویورشپ تھی، ان ساروں کے اوپر زور، ان کو دباؤ، ان کو خوف زدہ کیا، ان کے اوپر کیسز بنائے، صابر شاکر ملک سے باہر۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا بہترین اینکر جس کو میں سلوٹ کرتا ہوں، ارشد شریف، وہ ملک سے باہر۔ عمران ریاض کے اوپر کیسز، اس کو جیل میں، اور ایاز امیر جیسا دانشور، اس کو انہوں نے ذلیل کرنے کی کوشش کی۔ سمیع ابراہیم، اس کو بھی ذلیل کرنے کی کوشش کی، ٹی وی پہ تھا۔ میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ کیا اس سے آپ ان چوروں کو ہمارے اوپر مسلط کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ نہیں ہوں گے۔ اور اے آر وائی کو انہوں نے بند کیا۔ پچھلے ہفتے کو جب ہمارا ہاکی اسٹیڈیم میں جلسہ تھا، جلسہ تو ہم نے ادھر کرنا تھا اسلام آباد میں، لیکن انہوں نے کسی کو بھجوا دیا یہاں۔ تو میں تو ویسے ان کا شکر ادا بھی کرتا ہوں کہ اچھا وہ یہاں گئے اور ہم ہاکی اسٹیڈیم میں چلے گئے۔ لیکن اب اے آر وائی نہیں دکھا رہا تھا، تو جس چینل نے اس کو دکھایا، بول ٹیلی ویژن، ساری قوم ادھر دیکھنا شروع ہو گئی، اس کی ریٹنگ اوپر چلی گئی۔ تو اگر کسی کا خیال ہے کہ آج کل کے زمانے میں میڈیا کو بند کر کے یہ لٹیروں کے ٹولے کو ہمیں قبول کروا دیں گے، آپ کسی اور دنیا میں رہ رہے ہیں، کوئی روک نہیں سکتا۔ سن لیں، میں ساروں کو آج سنا رہا ہوں جو سننا چاہتے ہیں، کوئی روک نہیں سکتا۔ جدھر پاکستان جا رہا ہے، پاکستان حقیقی آزادی کی طرف جا رہا ہے، وہ آپ روک نہیں سکتے۔ جو راستے میں آئے گا بہ جائے گا۔ اب کل انشاءاللہ لیاقت باغ میں نے پڑھا، اپنی عوام کو پورا روڈ میپ دینے لگا ہوں کہ میں آپ سے مسلسل پاکستان کی سڑکوں پہ ہوں گا۔ کل سے سارے پاکستان کا میرا پروگرام بنایا ہے، میں اپنی عوام کو اپنے ساتھ ملاؤں گا، اور میں اپنی قوم کو سمجھاؤں گا، اپنے بچوں کو، اپنی بہنوں کو۔ بزرگ تو جانتے ہیں جنہوں نے دیکھا تھا پاکستان بنتے ہوئے، میں ساروں کو تیار کروں گا، اور اس ملک، ہمارا ملک کبھی بڑا وہ ملک نہیں بن سکتا جو بننا تھا، جو علامہ اقبال کی خواب تھی، قائد اعظم کی جدوجہد تھی، وہ تب تک نہیں بنے گا جب تک ہم اپنی غلامی کی زنجیریں نہیں توڑتے۔ یہ جو گل سے ہوا، یہ ہمیں غلام بنانے کے لیے تھا۔ یہ جو اے آر وائی سے ہوا، یہ ہمارا منہ بند کرنے کے لیے تھا۔ یہ آزادی کی آوازیں بند کرنے کے لیے تھا، اور یہ ہمیں ان چوروں کا غلام بنانے کے لیے تھا۔ میں نکلوں گا، جس طرح میں نے کہا، کل سے میں لیاقت باغ میں اپنی ساری قوم کو اپنا روڈ میپ دوں گا، اور میں انشاءاللہ اپنی ساری قوم کو تیار کروں گا کہ یہ جو یہاں کا ہلاکو خان ہے، جو کوشش کر رہا ہے کہ خوف کی وجہ سے یہ شہباز گل کو مثال بنا کے ہمیں ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے، ان سب کو اور اپنی قوم کو ایک قرآن کی آیت کا مطلب سمجھاؤں گا کہ قرآن میں اللہ کہتا ہے جو لوگ ایمان لے آئے اللہ ان کے خوف دور کر دیتا ہے، اور جو ساری زنجیریں توڑتا ہے، جو ساری زنجیریں توڑتا ہے، جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
मदीना की रियासत में इंसानों को आजाद किया था, वो था ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब कि इंसान आजाद हो जाता है जब एक अल्लाह के सामने झुकता है, और दूसरा कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, उसका मतलब कि चाहे वो बलूचिस्तान में बैठा हो, चाहे वो गिलगित में हो, चाहे वो कबायली इलाके में, कराची में, सिंध, जिधर भी, हमारी जुबानें मुख्तलिफ है, हमारा कल्चर मुख्तलिफ है, लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह हमें एक कौम बनाता है, और इस एक कौम ने इंशाअल्लाह हकीकी आजादी लेके रहना है। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान F9 पार्क में एहतजाजी जलसे से खिताब कर रहे थे। इस मौके पर उनकी जानिब से कहा गया कि जब तक गुलामी की जंजीरें नहीं तोड़ेंगे, इकबाल का पाकिस्तान नहीं बन सकता। इमरान खान ने कहा कि ARY न्यूज के साथ जो हुआ वो हमारी जमाबंदी के लिए किया गया है। शहबाज गिल के साथ जो हुआ, हम इन मुसल्लत चोरों को कबूल कर लें, ऐसा नहीं हो सकता। हलाकू खान ने जो शहबाज गिल पर जुल्म ढाए, हम अपने मकसद से पीछे नहीं हटेंगे। इमरान खान ने कहा कि आज पाकिस्तान में लोगों को गुलाम बनाने के लिए दहशत फैलाई जा रही है। शहबाज गिल को उनकी बातों पर नहीं पकड़ा गया बल्कि खौफ फैलाने के लिए पकड़ा गया है। कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए 2 दिन तक बदतरीन तशद्दुद किया गया शहबाज गिल पर, और शहबाज गिल को ऐसे रखा गया जैसे पता नहीं मुल्क के किसी बड़े गद्दार को पकड़ लिया हो। इमरान खान ने मुतनब्बे किया कि IG और DIG इस्लामाबाद पर केस करेंगे, इनको नहीं छोड़ेंगे। इमरान खान ने अपने खिताब में कहा कि ARY न्यूज को हक और सच सामने लाने पर बंद किया गया है। ARY न्यूज हमारा मौके सामने ला रहा था, इसीलिए उसे बंद कर दिया गया है, लेकिन शऊर का जिन बोतल से बाहर आ चुका है, अब इसे कोई बंद नहीं कर सकता। पूरे पाकिस्तान के लिए मेरा प्रोग्राम बन गया है, शहर शहर जाऊंगा। हकीकी आज़ादी की जिद्दोजहद है जिसमें कौम मेरे साथ है, और अगर कोई समझता है कि आवाज दबाने से मेरा रास्ता, मेरा सफर रुक जाएगा, तो ऐसा हरगिज नहीं होगा।